अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ हॉस्पिटल। तो मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे पाँच पाँच छः छः बैठाए हुए, चिंची रिक्शे पे 15 15 लादे हुए, कोई इधर को भगाया जा रहा है, कोई उधर को भगाया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ तीन चार किस्म का तालीम का सिलसिला है। सबसे पहले हम देखते हैं मदरसा की तालीम है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मदरसे में पढ़ने के बाद कौन सी कौम बनेगी, कौन सी कौम की खिदमत होगी और कौन सी इस्लाम की खिदमत होगी। कितने लोग मदरसे से पढ़ के इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और इस्लाम है क्या, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। खैर, ये तो लंबे मसाइल हैं। अब मदरसे में ज़्यादातर वो बच्चे पढ़ते हैं जो सिर्फ इसलिए वहाँ दाखिल करवा दिए जाते हैं कि चलो चलो खाना तो मुफ्त मिलता है ना। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, हम या वालिदैन हम उनका खाना भी अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकते, और साथ में हमें थोड़ा सा ये हमें तसव्वुर होता है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, बल्कि उसमें उनमें से बाज, बल्कि अक्सर हिफ्ज कर लेते हैं, हाफिज बन देते हैं, और हमारी जन्नत की गारंटी भी पक्की हो जाती है। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम अडल्ट्रेशन करें, चाहे हम दूध में केमिकल्स मिलाएं, चाहे झूठ बोलें, चाहे जो मर्जी करें, बच्चा हाफिज है, जन्नत की गारंटी हमारी पक्की है। और कैसी हमारी सोच है, दुनिया कहाँ चली गई है। एआई का दौर खत्म होने वाला है, 1 या 2 साल में जीएआई आने वाली है। एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जीएआई भी अपने आखिरी मराहल में है और उससे आगे हम जाने वाले हैं। तो हम अभी तक वहीं पड़े हैं कि जी वो हमारा बच्चा हिफज कर जाएगा तो हम जन्नत में चले जाएंगे, बस हमारा काम पूरा हो गया, दुनिया में तो हमारा कोई हिस्सा है ही नहीं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। अगर किसी को समझ आए तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। दूसरे हैं हमारे सरकारी सरकारी स्कूल्स। हमारी सरकार हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या सोच रही है, हम कौमी सतह पे क्या सोच रहे हैं, आप गौर कीजिए। क्या हम अपने बच्चों को एआई कोडिंग कोडिंग सिखा रहे हैं? क्या हम उनको फिजिकल फिटनेस में के बारे में कुछ सिखा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे फिजिकली फिट हो रहे हैं पढ़ने के बाद, या उनकी फिजिक कुछ रहती ही नहीं है? क्या हम उनमें कुछ कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि वो किसी बंदे का, किसी दूसरी कौम का, किसी बंदे किसी इज्तिमा का सामना कर सकें, किसी से इवन बात भी कर सकें? और क्या हमारी जो तालीम है उसमें तहकीक और दलील का कोई अशरे शीर भी शामिल है? कुछ भी नहीं है। क्या उसमें कोई जदीद साइंसी उलूम शामिल हैं? कुछ भी नहीं है। हमारा करिकुलम वो 200 साल पुराना वही चल रहा है जी। वो न्यूटन का तीसरा कानून, न्यूटन का पहला कानून, ये कानून वो कानून, पता नहीं हम क्या रट्टा लगवा रहे हैं और इससे हमें हासिल क्या होगा, कुछ समझ नहीं आती। और हमारी जो मुश्तरका सोच, हमारी कौमी सोच क्या है, हम अपनी कौम को क्या बनाना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। कोई हमारे पल्ले ही कोई चीज़ नहीं है। और हमारी क्या तरजीहात हैं, कुछ पता नहीं है। हमारे बच्चे बीएस और एमएस करने के बाद हम एक बेरोजगारों का रेवड़ पैदा कर रहे हैं, जिनके पास स्वाय खुदकुशियां करने के और कोई ऑप्शन नहीं है। हम उनको कुछ भी नहीं सिखा रहे, उनको हम सोशलिज्म नहीं सिखा रहे, उनको उनको हम कोई काम नहीं सिखा रहे, उनको कोई टेक्निक नहीं सिखा रहे, उनको टेक्निकी महारतें नहीं सिखा रहे। कौमी सतह पे बात कर रहा हूँ। हम कौमी सतह पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हमारा कोई मुस्तकबिल बन सके, हमारी कौम का कोई मुस्तकबिल सके। और ये बड़ी ही अनदोहनाक बात है। ये मेरे दिल का दर्द है, ये मेरे दिल का गुबार है जो मैं निकाल रहा हूँ। और प्लीज़ इस पे गौर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम क्या करें। उसके बाद हमारा आता है प्राइवेट सेक्टर। उसमें 3 तरह के स्कूल हैं। महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल, दरमियाने दर्जे के स्कूल, और सस्ते स्ट्रीट स्कूल्स। वहाँ क्या है, स्ट्रीट स्कूल्स और दरमियाने दर्जे के स्कूल।
تھوڑا سا ان میں فیس کا فرق ہے. اور وہی 12x10 کا کمرہ، اس میں 40 بچے، یہ ان کی ایکٹیویٹی ہے. ان کے ٹیچرز جن کی 5,000 روپے آج کے دور میں 5,000 روپے تنخواہ. میں آج 13 نومبر 2025 میں بات کر رہا ہوں. وہ 5,000 میں جو بچی لیتی ہے وہ کیا پڑھا سکے گی؟ وہ اس کا ذہن کس لیول کا ہوگا؟ وہ تو کبھی مطمئن ہی نہیں ہوگی ذہنی طور پہ. اس نے پڑھانا کیا ہے؟ پڑھانا تو ایک تخلیقی کام ہوتا ہے، بچوں کے اندر سے نکالنا ہوتا ہے. وہ کیسے نکالے گی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا ہوا، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ دو درمیانے درجے والے میں تھوڑا یہ ہے کہ تھوڑی فیس زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ فلاں اسکول میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ وہاں بھی کچھ نہیں کر رہا. پھر آپ ہمارے آتے ہیں مہنگے اسکول. اب ایک جو مہنگا اسکول ہے اس کی 20,000 سے 25,000 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک فیس ہے. کون افورڈ کر سکتا ہے؟ کوئی مڈل کلاس بندہ جو 1 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ 20,000 روپے 25,000 روپے فیس نہیں کر سکتا. ان اسکولوں میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. چلے ان میں کچھ بیٹر سسٹمز تو ہیں، لیکن جب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہمارے کس کام کے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا؟ ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں؟ تو عزیزان من، خود ہی سوچیں، خود ہی کچھ کریں. قومی لیول پہ آپ کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا، کوئی نہیں کرے گا. کہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ کل کو ہماری قوم کا مستقبل کیا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہماری سمت کیا ہے. ہمارے پاس سمت کا تعین ہی نہیں ہے. لیکن بچے تو آپ کے ہیں، خود سوچیں، بچے سے پوچھیں، اس کو اعتماد دیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اس کا ذہن کس طرف ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے. پہلے تو یہ پتہ کریں، اس کا آئی کیو ٹیسٹ کریں، اس کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کریں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے. اس کے حساب سے اس کو لے کے چلیں، اس کے حساب سے اس کی تربیت کریں کہ اس کا میلان کدھر ہے، اس کا رجحان کدھر ہے، تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. ہمارے پروفیسر تھے ڈاکٹر ظفر میر صاحب. تو وہ سناتے ہیں کہ ان کے ہمسائے کے ایک بچے نے نا میٹرک میں 95% نمبر لے لیے. اب وہ ہمسایہ بڑا خوش ہے، ظاہر ہے مٹھائی بانٹی، ہمارے گھر بھی مٹھائی آئی. تو بڑا خوش کہ میں بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا. وہ کہتے ہیں بچہ میرے پاس آیا 1-2-3 دن بعد. وہ کہتا ہے سر میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، مجھے سائنس نہیں آتی، میں ایف ایس سی نہیں کر سکتا، میرے ابا کو سمجھائیں. میں نے کہا آپ نے بیٹا اتنے اچھے نمبر لیے ہیں. اس نے کہا کچھ بھی ہے، نمبر جیسے بھی ہیں جو بھی ہے، میں آگے سائنس نہیں پڑھ سکتا، میرے ابا کو سمجھائیں، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا. خیر بچے کے کہنے پر میں چونکہ پروفیسر تھا تو ظاہر ہے وہ ہوتی ہے کچھ سینسٹیوٹی ہوتی ہے بچوں کے بارے میں. تو میں اس کے والد کے پاس چلا گیا. وہ کہتے ہیں میں اس کے والد کے پاس گیا، بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس نے وہ جو باتیں کی اور جو اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی، وہ اپنے، اب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ڈاکٹر بنے ہوئے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. تو مجھے حوصلہ نہیں ہوا، مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو کہوں کہ تم اپنے بچے کو میں پری میڈیکل میں داخل نہ کرو. میں واپس آ گیا. بچہ میرے پاس آیا رات کو، تو میں نے اسے بتایا بیٹا میں نہیں کہہ سکتا، تم خود کہہ سکتے ہو تو کہہ لو، ورنہ پھر جیسے تمہارے والد صاحب کہتے ہیں ویسے کرو. وہ کہتے ہیں خیر بچے کو انہوں نے داخل کروا دیا پری میڈیکل میں. اب بچہ 2 سال پڑھتا رہا اور وہ بری طرح سے فیل ہو گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے میں نے ایک دن دیکھا کہ اس نے گلی میں ریڑھی لگائی ہوئی ہے پیاز کی اور پیاز بیچ رہا ہے. میں نے اسے سلام دعا کیا، میں نے پوچھا بچے یہ کیا کر رہے ہو، کیا ہوا؟
وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے ایف ایس سی نہیں ہوتی. اب مجھے انہوں نے زبردستی داخل کروا دیا تھا, نتیجہ تو یہی ہونا تھا, وہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اچھا چلو بیٹا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, جو گزر گیا وہ تو گزر گیا. اب آپ ایسے کرو کہ اوپن یونیورسٹی میں ایف اے میں ایڈمیشن لے لو, پیاز بیچتے رہو, آپ اپنے گھر میں پیسے دیتے رہو, لیکن ساتھ میں اوپن یونیورسٹی میں ایف اے میں ایڈمیشن لے لو. اور بچہ میری بات مان گیا, اس نے ایف اے میں ایڈمیشن لے لیا. بچے نے ایف اے کیا, بچے نے بی اے کیا, اور اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بھاگلپور میں اس کو ایم اے میں ایڈمیشن مل گیا. وہاں اس نے ایم اے اسلامیات کیا, اور ایم اے اسلامیات کرنے کے بعد اس کا پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا. اس نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی, اور آج کل وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامیات کا پروفیسر ہے. تو ضروری نہیں کہ بس ایک بھیڑ چال کے طور پر ہم چلیں کہ فلاں اسکول میں بچے کو داخل کر لیا وہ ڈاکٹر بن کے ہی نکلے گا, فلاں اسکول میں داخل کر دیا ہے تو وہ اب انجینئر بن کے ہی نکلے گا. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر انجینئر بن کے بھی کیا کرے گا, لیکن یہ تو ایک علیحدہ سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو اس طرح سے لے کے چلیں جس طرف اس کا رجحان ہے, اس کا آئی کیو ٹیسٹ کروائیں, اس کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کروائیں. اور اگر آپ کو کوئی نہیں کرنے والا ملتا تو میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا آئی کیو, بچے کا آئی کیو اور ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کر کے اس کا رجحان بتا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمارے بچوں کو کامیاب کرے, اللہ تعالی ہماری خواہشات کو پورا کرے, اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. السلام علیکم. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا. بہت شکریہ.